چلے گا کتنی شجاع تھی. ایک سوال میں اس پورے مجمع کے سامنے رکھنے لگا اور اتنے کیمروں کی موجودگی میں رکھنے لگا. جن 9 لاکھ بھیڑیوں نے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ ضرورت حجت کو نہیں سمجھ رہے تھے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ حسین کے بعد یہ امام ہے؟ 2 ہستیاں سجاد اور باقر یہ موجود کیوں رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں ہر ایک کے پاس جذبہ تھا؟ تو کیا یہ 9 لاکھ بھیڑیے جو اصغر تک پہنچ گئے یہ سجاد تک کیوں نہیں پہنچے؟ سجاد بھی اللہ کی حجت, باقر بھی اللہ کی حجت. اللہ نے کربلا میں دونوں حجت زینب کی امانت میں رکھوا دی. خدا نے کہا تو ہے امینہ امانت الہیہ, تو نے اللہ کی امانتوں کو بچانا ہے, تو نے اللہ کی امانتوں کو بچانا ہے. پھر میں بتاؤں کہ کتنی شجاع تھی علی کی بیٹی. جب مدینے میں مولا امیر المومنین کے ہاتھوں اور گلے میں رسی باندھی گئی تھی تو شہزادی زہرا نے کہا تھا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بددعا کرنے لگی ہوں. بددعا کا لفظ آیا تھا اور مدینے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے علی کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھی. زینب نے شام غریبہ کہا اگر کوئی آنکھ بھی سجاد کی طرف اٹھی میں بددعا نہیں کروں گی, میں قیامت برپا کر دوں گی. سجاد کی جانب دیکھا بھی میں بددعا نہیں کروں گی, میں قیامت برپا کر دوں گی. اتنی شجاع تھی 9 لاکھ قاتل اس نے جنگل میں بھیجا اور امامت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا, اس گھر سے ولایت کا خاتمہ کرنا چاہتا. کتنی شجاع تھی, دونوں حجتوں کو لے کے اس کے گھر آ گئی اور آقا کی جرت ہے تو حملہ کر. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگ لی تھی اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ نبی کا شہر میں قتل ہوا چھپ گیا, علی کا کوفے جیسے مرکز میں قتل ہوا چھپ گیا, حسن کا مدینے میں قتل ہوا چھپ گیا, سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا چھپ گیا. حسین کا قتل کیوں نہیں چھپا؟ ان چاروں کے پاس زینب جیسی شریکہ کوئی نہیں. کیا کیا ذمہ داری تھی؟ کیا کیا ذمہ داری تھی علی کی بیٹی کے پاس؟ ناشرہ ولایت, محافظہ ولایت. محافظہ ولایت میں ایک جملہ کہوں یہاں, نبی نے غدیر میں علی کی ولایت پہنچائی تھی, منوائی نہیں تھی. کوئی بندہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ نبی نے منوائی ہو. بلغ پہنچا, منوائی نہیں. سیدہ نے جناب زہرا نے علی کی ولایت بچائی, حسن نے بچائی, حسین نے کربلا میں بچائی, زینب نے شام میں منوائی. علی کی بیٹی نے صرف پہنچائی نہیں, منوائی بھی ہے. اور حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ حجت اپنا اختیار منتقل کر سکتا ہے. آپ نے اکثر واقعات سنے ہیں کیونکہ ان واقعات میں کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں اور کوئی معرفت کا سجدہ کرنے کے لیے تیار. مولا حسین نے جناب صغرا سلام اللہ علیہ کو مدینے کیوں چھوڑا تھا؟
اس میں ایک ہی جواب آپ کو منبر سے دیا گیا کہ اس بی بی کی شکل جو ہے وہ سیدہ سے ملتی تھی. اچھا جس کی شکل ملتی تھی اسے چھوڑ دیا, اور جو ہو بہو فاطمہ تھی. اسے لے آئے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل وزنی نہیں ہے. کوئی اور دلیل لے کے آؤ. جب کوئی دلیل نہ ملے تو آؤ پھر عرب کی کتابوں سے رجوع کریں. کیا کہنے, واہ واہ. مولا امام حسین نے اپنی بیٹی کو مدینے چھوڑا اور چھوڑتے ہوئے کہا, فاطمہ میں مدینے میں تمہیں حجت کے اختیار دے کے جا رہا ہوں. مدینہ مرکز ہے. کوئی دین پہ علم پوچھنے کے لیے اپنی مرضی سے تم دین پہ فتویٰ دے سکتی ہو. یہی وجہ ہے جو آپ کو ذاکر ایک مضمون سناتے ہیں, وہ مضمون ٹھیک ہے لیکن اس کی ترتیب غلط ہے. کہ این 10 محرم کو ایک قاصد آیا تھا. قاصد کا آنا کتاب میں ملتا ہے لیکن وہ خط کیا تھا وہ تمہیں سنایا ہی نہیں ہے. بی بی نے عصر کے وقت حسین کے پاس خط بھیج دیا تھا. پتا تھا کیا وہ حجت زمانے سے جدا ہونے لگی ہے. بی بی نے بتایا, بابا تیری دی ہوئی ذمہ داری سے میں نے 1000 دین میں فتویٰ دے دیا ہے. مولا حسین نے اپنے لہو کے ساتھ جو بیٹی کو خط لکھا, اس کا پہلا جملہ تھا, السلام علیک یا فقیہ اہل بیت, اے اہل بیت کی فقیہ تجھ پہ میرا سلام. جو اٹھانے کے لیے اللہ نے عالیہ کا انتخاب کیا. یہ کتنا وزن ہوتا ہے یہ بھی میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ امامت کا وزن کتنا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے علم نشرح لک صدرک, میرا حبیب ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا وزرک, اور جو تیری پشت پہ بوجھ تھا ہم نے اٹھا نہیں لیا. جس بوجھ نے تیری کمر کو جھکایا ہوا تھا وہ وزن ہم نے اٹھا نہیں لیا. ہم نے علی کی ولایت تمہیں کہہ نہیں دیا کہ پہنچا. یہی بوجھ تھا جو پشت پہ لا کے پھر رہا تھا. اور یاد رکھنا, حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. کیا تم نے فتح مکہ پہ نبی کے کاندھوں پہ علی کو نہیں دیکھا؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی زندہ کو قتل کرنے کے لیے علی کو بھیجا جائے, بتوں کو توڑنے کے لیے تو کوئی عام ہاتھ بھی ثابت ہو سکتا تھا. بتوں کو توڑنے کے لیے بھی علی کا انتخاب. یہاں پر اکثر ایک غلط جملہ پڑھا جاتا ہے کہ فرمایا کہ وہ توڑے جس نے کبھی سجدہ نہ کیا ہو. نہیں, اس کے لیے علی کو نہیں اٹھایا کہ اس نے کبھی معاذ اللہ بدھ کو سجدہ نہیں کیا تو, اور نہ نبی نے اپنی مرضی سے کاندھوں کو جھکایا. خدا نے کہا اپنے کاندھوں کو, اپنے شانوں کو جھکا. علی کو اپنے کاندھوں پہ لے کے آ. حجت کا بوجھ تھا, نبوت نے اٹھانا تھا. نبی نے کاندھوں پہ علی کو اٹھایا. یہاں پھر ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے کہ نبی نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے, تو علی نے کہا کہ پاؤں نبوت پہ ہیں اور ہاتھ آسمان پہ. وہ کون سا آسمان تھا جو علی کے اوپر تھا؟ مجھے تو بتاؤ نا, مجھے اس آسمان کا نام تو بتاؤ. وہ کون سا آسمان تھا جو علی کے اوپر تھا؟ علی تو عرش پہ پاؤں رکھ کے محمد کے کاندھے پہ گیا تھا. علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاؤں نبوت پہ ہے اور ہاتھ آسمان پہ ہے. اگر جملے کا حق پورا کرو تو میں جملہ دوں. علی فرمایا پاؤں نبوت پہ ہے, ہاتھ توحید پہ ہے. نا ابھی پیار وہاں پہ آئے تو میں جملہ روک دوں. ابھی تو جملہ میں نے روک دیا تھا کہ تمہارے ذہن سے خیز ہو تو میں دوں. فرمایا پاؤں نبوت پہ ہے, ہاتھ توحید پہ ہے. ادھر اللہ سے ملا تھا, ادھر بندوں سے ملا تھا. ادھر جبریل نے اپنے پر محمد کے قدموں پہ رکھے. اس نے خدا کے رب صحابہ کو کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو.
نہیں سوتے تاکہ تم گروہوں میں نہ بٹ جاؤ. علی کو ولی مان لو. یہ واحد رستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ سے ملنے کے واحد رستے کو علی کہتے ہیں. خطرناک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. نبی بھی اللہ کو ملے تو رستے میں علی ہوتا ہے. جب نبی اللہ تک بغیر علی کے نہیں جاتا تو تو اللہ تک بغیر علی کے کیسے؟ اللہ تک جانے کا ایک ہی رستہ. اللہ تک جانے کا ایک ہی رستہ. صاحبان عزت اسے علی. اتنا بہترین آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یوں سینے سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. جو کبھی بھی ممبر سے بیان کرنے کو جی نہیں چاہا آج وہ بھی جی چاہ رہا. قرآن میں ڈاکٹر صاحب ایک آیت ہے, خدا کہتا کہ میں نے قرآن کے اندر ایک کتاب کو چھپایا ہوا ہے. کتاب مکنون جسے کہتے ہیں. لا یمسح الا المطہرون, اسے سوائے مطہروں کے کوئی نہیں چھو سکتا. طاہروں کے نہیں, مطہر. طاہر وہ ہوتا ہے جو پاک ہو, مطہر وہ ہوتا ہے جو پاک کرے. یہ طاہر کا مصدر ہے, یہ پاک کرتا ہے, یہ مضاف ہے, یہ پاک کرے گا. خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کے اندر ایک کتاب کو چھپایا ہوا. آج تک اس آیت کی تفسیر میں مولوی گونگے ہو گئے, بتاتے ہی نہیں کہ وہ قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب کون ہے. کیوں نہ ایسے کریں کہ اگر اتنے صاحب عرفان بیٹھے ہیں تو پھر کسی مولوی سے نہیں پوچھتے جسے مولا نے اپنا شاگرد کہا ہے اور اس کے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگایا. اس سلمان محمدی کی زبان سے پوچھتے ہیں کہ کتاب مکنون کیا ہے. دو صحابی مدینے مسجد میں بیٹھے آپس میں اس آیت کی تفسیر پہ بحث کر رہے تھے کہ اس آیت کی تفسیر ہم تک پہنچی کیوں نہیں, یہ کتاب مکنون کیا ہے. ابھی وہ آپس میں بات کر رہے تھے, یہ قریب سے سلمان گزرے. دوسرے کا اسے بلا, یہ علی کا شاگرد ہے, ضرور اس کے پاس اس آیت کی تفسیر ہوگی. اسے وحی سے واضح, سلمان نے چہرہ پھیرا. سلمان, اس آیت کی تفسیر کا تمہیں پتا ہے کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہے؟ زندگی قربان کروں سلمان تیری جوتی کی نوک پہ. سلمان نے یوں ان کی طرف پھیر کے منہ چہرہ ان کی طرف کر کے کہا, سناؤں یا دکھاؤں؟ میں اس آیت کی تفسیر صرف سناؤں گا. ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر سلمان کہتا دکھائے تو ابھی یہ قرآن کھولے گا اور قرآن کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے, یہ ہے وہ سورت جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا ہے. سلمان نے قرآن نہیں کھولا, سلمان مسجد سے باہر نکلا اور کہا سلمان ہم نے تجھے کہا تھا کتاب مکنون دکھا تو کہاں جاتا ہے. سلمان نے کہا میرے پیچھے چلتے ہو. صحابی پیچھے پیچھے چلتے آئے. سلمان اپنی چھوٹی ہوئی نظروں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا کرتا دہلیز سیدہ پہ اپنا چہرہ رکھا. چہرہ کہا یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے. اتنا کہنا تھا, ایک صحابی نے سلمان کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے لگا, بوڑھا ہو گیا ہے علی کے عشق میں, تم نے تحلیل و قرآن کہہ دیا. سلمان نے کہا تو بتا قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں. سلمان نے کہا ادھر بیٹھ, ابھی دروازہ کھلے گا, میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھا. میں تمہیں آیتیں چلتی دکھاؤں گا. تو نے کیا سمجھا ہے؟ اس گھر کے اندر اللہ کی آیتیں رہتی ہیں. 70 کے قریب جناب سلمان محمدی کے دہلیز کے متعلق وہ فرامین ہیں جو اس نوکر کے سینے میں بھی 70 مختلف فرامین. سلمان بیٹھتے ہی دہلیز پہ تھے, نوکری دہلیز پہ تھی, لوگوں کو صرف دہلیز کا عرفان سکھاتے تھے. کسی مدرسے کا ڈگری ہولڈر نہیں تھا سلمان معرفت کے درجوں پہ فائز تھا. دہلیز پہ بیٹھ جاتے
اور 70 تک تم جو میں نے کلیکٹ کیے جو مجھ تک پہنچے ان 70 میں ایک جواب بھی دوسرے سے نہیں ملتا. مجھے ان جوابات سے لگتا ہے کہ سلمان بندہ دیکھ کے جواب دیتا. جیسا سائل ہوتا تھا سلمان ویسا جواب دے دیتا. بہت سے سلمان کے جواب میں نے دہلیز کے متعلق ممبر کی دنیا سے پڑھے. کبھی سدرۃ المنتہا کہا, کبھی کعبہ قوسین کہا. اتنا پیارا آپ نے سنا ہے کہ یہ سلمان کا جواب میں بالکل امانتاً آپ تک پہنچانے لگا. جناب سلمان ایک دن دہلیز میں بیٹھے اور ایک شخص گزرا, اس نے کہا سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان نے دیکھا کہ اس کی معرفت اچھی ہے. سلمان نے کہا بیٹھ میں تجھے بتاؤں یہ کیا ہے. سلمان نے کہا یہ حد ہے. مجھے نہیں پتا, واللہ خدا مجھے نہیں پتا کہ یہ اگلا جملہ میں جب کہوں گا تو تمہارے روحیں تمہارے جسموں میں رہے گی یا نجف میں علی کی دہلیز پہ جا کے گر جائے گی. سلمان نے کہا یہ حد ہے. اس نے کس چیز کی حد ہے؟ سلمان کو سنا تھا ادھر مخلوق رہتی ہے. ابھی تو میں جملہ پڑھ کے چہرے پڑھ رہا ہوں, ابھی تو میں جملہ پڑھ کے چہرے پڑھ رہا ہوں کہ کس کس شخصیت کا خاصہ ہوگا اگلا جملہ. سلمان نے کہا ادھر مخلوق رہتی ہے. اس کا ادھر کون رہتا ہے؟ سلمان ادھر خاندان توحید رہتا ہے, ادھر اللہ کا خاندان رہتا ہے, ادھر اللہ کا خاندان رہتا ہے. تو اس نے سلمان سے کہا سلمان جانے دے, اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا, خاندان رشتوں سے ہوتا ہے. جب اللہ کا رشتہ ہی کوئی نہیں پھر اللہ کا خاندان کیسا؟ سلمان نے کہا یہیں بیٹھ جا, ابھی دروازہ کھلے گا, کبھی نفس اللہ آئے گا, کبھی عین اللہ آئے گا, کبھی نفس. کھلے گا, کبھی نفس اللہ آئے گا, کبھی عین اللہ آئے گا, کبھی وجہ اللہ آئے گا. جس سے اجازت مانگ کے آتے ہیں وہ حجاب اللہ آئے گا. محبت ہے آپ کی, محبت ہے آپ کی, محبت ہے آپ کی. ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا اور سال میں دل سے میری ہیں حسن عبدال کی. کوشش کرتا ہوں کہ ہر جگہ دنیا کے کسی خطے میں جاؤں, ان کے گھر کی جو حقیقت ہے عرفان کی وہ ذہنوں تک پہنچ سکے. لیکن بعض باتیں مجھے, میں باوضو اور ممبر کی عزت قسم کھا کہتا ہوں, بعض باتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر خود ہی تنہائی میں بیٹھ کے خود ہی پڑھتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو واہ واہ, خود ہی لطف, خود ہی واہ واہ. کئی بار سوچتے ہیں کوئی ایسا مجمع ہو جہاں یہ بات کریں. نہیں کوئی مجمع نہیں ہوگا. نہیں لوگ فتوے لگا دیں گے, لوگ پاگل کہہ دیں گے, بجائے داد کے پتھر آنے شروع ہو جائیں گے, پھر خود ہی مزہ لے کے خود ہی بند کر دیتے ہیں. آج ان میں سے ایک راز میں نکالنے لگا ہوں, پھر اگر تم اجازت ہو. سلمان نے کہا تھا ادھر مخلوق رہتی ہے, ادھر خاندان توحید رہتے ہیں. مجھے مولوی صاحب اتنا بتائیں فضا ادھر رہتی تھی یا ادھر رہتی؟ ادھر رہتی تھی یا ادھر رہتی؟ جن کی فضا خاندان وحدت ہے, جن کی فضا توحید کا خاندان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں حسنین نے پیار میں ماں کہہ دیا تھا. کچھ راز تو فضا کے پاس بھی تھے. کھل کے پڑھنے کا وقت ملے گا, 4 مجلسیں ہیں, کھل کے آپ کو راز پڑھائیں. ان مجلسوں میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ فضا جنت کی مالکہ ہے. ملکیت ہے فضا کے پاس جنت کی. بڑے راز ہیں, بڑے راز ہیں, بڑے راز ہیں. آج تک یہی سنائے گا. اب میں راز بعد میں پڑھوں گا, پہلے میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. مولا امیر المومنین کوفے کی مسجد میں تھے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. مولا امیر المومنین نے خطبہ دیتے دیتے اپنا ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے انگشت شہادت کو یوں 3 دفعہ چکر دیا اور ہاتھ زانوں پہ رکھ دیا.
خطبہ مکمل کیا. جب خطبہ مکمل ہوا تو ابا ذر نے پوچھا جا کے مولا یہ آج کیا یہ اٹھا کے انگشت شہادت کا گھمانا یہ کیا تھا؟ فرمایا ابا ذر کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت تھا تو میں نے رزق بانٹا تھا. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ممبر کی تاریخ میں پہلے بھی سنا ہے. مجھے یہاں تک نہیں آپ کو روکنا, مجھے آگے لے کے جانا ہے. مولا امیر المومنین آپ آنکھ کا اشارہ بھی کرتے, رزق بڑھ جانا تھا. یہ آپ نے یہ اشارہ کیوں دیا؟ یہ صاحبان اشارہ کے لیے تھا. علی بتا رہے تھے کہ کائنات کا نظام ہم ایسے چلاتے ہیں. جب سے میں نے علی کی وہ گھومتی ہوئی انگلی دیکھی ہے نا, اب مجھے پتا چلا ہے کہ سیدہ چکی کیوں چلاتی ہے. اور میری عقل اس وقت زخمی ہو گئی جب میں نے کتاب سے ایک روایت پڑھی کہ ایک دن بی بی نے چکی چلاتے چلاتے کہا فضا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, تھوڑی دیر چکی چلا. جو فضا کے ہاتھ میں نظام کائنات دے دے, اس گھر کی عالیہ کی فضیلت میں کیا. آج کوئی موسم کی خرابی کی وجہ سے میں خود لیٹ, کل سے ٹھیک 8 بجے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں ممبر کے مصلی پہ آ جاؤں گا. کوشش کیجئے گا کہ بر وقت پہنچے تاکہ ایک مکمل مجلس جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا سکے. ابھی کیونکہ اسلام آباد جی 62 اور پنڈی جا کے ایک حاضری دینی ہے, لہٰذا آج یہیں تک اپنی گفتگو کو آج کی حد تک روکتے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے 4 دنوں میں کوشش کروں گا کہ وہ راز آپ کے سامنے پڑھے جائیں جو ابھی تک چھپائے گئے ہیں, اس گھر کی حقیقت زمانے کو بتائی جا سکے. علی کی بیٹی جب بازار میں گئی تھی تو شام کے بازار میں جانے میں کیا راز تھا. یہ دن منسوب اور مخصوص ہے آج کی رات, اور کل کی جو رات گزر گئی شہزادی کے دردوں کے ساتھ. شہادت مکمل نہ پڑھی جا سکے گی نہ سنی جا سکے گی. میں خود بھی غیر سید ہوں, میں اجتناب کیا کرتا ہوں کہ سیدزادیوں کی شہادتیں مجھ سے نہ پڑھی جائیں. کچھ سید ہو تو وہ بتائے کتنی زخمی تھی یہ قرآن کی آیتیں. ابتدا کرتے ہیں سرکار, یکم شبان ہے, علی کے گھر میں عالیہ کا نزول ہو چکا. علی کے گھر میں شہزادی آ گئی. سیدہ مصلی پہ تھی جب گود میں بیٹی لائی. سیدہ نے بیٹی کو ہاتھوں میں لیا, شہزادی نے سیدہ کا چہرہ دیکھا تو عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی. علی مسجد میں تھے. روایت کہتی ہے کہ علی مسجد سے اتنی تیزی سے دوڑے کہ ام ایمن اور فضا کہتی ہیں کہ اس دن ہمیں علی کے چلنے کا انداز ڈرا رہا تھا. علی کی آواز زمین پہ خط کر رہی تھی اور علی گھر کے صحن میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے زہرا کہاں ہے, زہرا کہاں ہے. فرمایا مالک سیدہ حجرے میں ہے. علی حجرے میں گئے اور یوں اپنی مٹھیوں کو یوں بند کر رہے تھے. ام ایمن کہتی ہے علی اور کہہ رہے زہرا جلدی کر میری امانت مجھے دے, جلدی کر میری امانت مجھے دے. جناب سیدہ نے چادر تطہیر سے ایک دن کی زینب کو اٹھایا اور اٹھا کے یوں علی کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے سیدہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہوئے. علی کی آواز زہرا تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا مولا جب سے میری گود میں نازل ہوئی ہے آنکھیں نہیں کھول رہی. کتاب کے جملے پڑھنے لگا ہوں. مولا امیر المومنین نے عرب کتاب کہتی ہے کہ یوں سیدہ کو اٹھایا. علی نے اٹھا کے ماتھا چوما, ماتھا چوم کے کہا یا بنتی اکسب سارکم انا علی, بیٹا آنکھیں کھول میں تیرا بابا علی ہوں. عالیہ کی آنکھیں بند رہی. جب عالیہ کی آنکھیں بند رہی علی زہرا کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. حسن دوڑتا ہوا آیا, بابا کیا ہوا؟ فرمایا بہن دنیا میں آئی ہے آنکھیں نہیں کھول رہی. حسن نے جلدی سے ہاتھوں میں لیا جیسے قاری قرآن چھپاتا ہے. گھر کے کونے پہ جا کے حسن کی آواز آئی میرے کہنے پہ کھول دے, میں نے زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہنا, میں تیرا بھائی حسن ہوں. حسن کہتا رہا. عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی. زہرا مصلی پہ رو رہی تھی, علی رو رہے تھے, حسن رو رہے تھے. یا کربلا کا غریب آ گیا, رو کے کہنے لگا آج امیروں کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ آواز آئی حسین بہن دنیا میں آئی ہے آنکھیں نہیں کھول رہی. حسین نے ماں کے سامنے جا کے اپنے ہاتھ سے زہرا کا آنسو صاف کیا, رو کے کہا امیروں
लापता गरीबों को कैसे बुलाता है। ये कह के हुसैन ने ज़ैनब को अपने हाथों में लिया, हाथों पे लेके हुसैन घर के कोने पे गए, ज़ैनब की कलाइयां चूमी, चूमने के बाद आंखें खोल मुझे हुसैन कहते हैं। इतना कहना था, ज़ैनब की आंखें खुली, ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, हुसैन ने बहन को सीने से लगाया, बीबी की आवाज आई, हुसैन आज तेरे कहने पे मैंने आंखें खोली है, मैं तुझसे कर्जा वापस लूंगी। हुसैन सारी जिंदगी कर्जा उठा के फिरते रहे, अल्लाह जाने ज़ैनब का वापस मांग ले। इधर शाम के बाजार में अली की बेटी का पहला कदम आया, उधर पत्थरों की बारिश हुई, इधर हुसैन ने नेज़े पे आंखें बंद की, ज़ैनब की आवाज आई, आंखें खोल मुझे ज़ैनब कह। आंखें खोल मुझे ज़ैनब कहते। कल तेरे कहने पे मैंने खोली थी, आज मेरे कहने पे तू खोल। मैंने 70 कदम पे तेरा कत्ल देखा, तू बहन का कत्ल देख। मैं मिंबर पे, मेरे कान में आके परवेज भाई ने कहा कि आलिया की शहादत पढ़े। मैं मिन्नत करके पूछा मुझे बताएं, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैं अली की बेटी का कौन सा कत्ल पढ़ूं। अली के बेटे एक एक बार कत्ल हुए, ये अली की बेटी कई बार कत्ल हुई, मैं कौन सा कत्ल पढ़ूं। जब मदीने से निकली वो कत्ल, जब मां की कब्र छोड़ी वो कत्ल, जब मक्के में हराम तोड़े गए वो कत्ल, जब खैमे दरिया से हटाए गए वो कत्ल। चलो मैं पहली मुसीबत का एक जुमला अगर तुमसे बर्दाश्त हुआ, उससे आगे मैं 2 सतरें पढ़ दूंगा, वरना इसके बाद ना पढ़ा जा सकता ना सुना जा सकता। मैं गैर सैयद हूं, अगर कोई सादात बैठा है, ये मैं मिंबर से हाथ बांध रहा हूं, तुम्हें इसी आलिया के पर्दे का वास्ता, सैयद मुझे माफ भी कर देना और दिल से इजाजत भी दे देना कि हम तुझे इजाजत देते हैं कि तू पढ़ अली की बेटी का पहला कत्ल। मैं अली की बेटी का पहला कत्ल सैयदों से माफी मांग के पढ़ने लगा और पर्दे में बैठे अपने वारिस से माफी मांग के पढ़ने लगा। शहादत की शब है बीबी की, ये आज का दिन शहादत का था। आज बीबी का दर्द नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। मलाउन का दरबार सजा हुआ था, कातिल आके मर्जी के अनाम ले रहे थे। दुआ करना मैं ये रवायत पढ़ सकूं और तुम बर्दाश्त कर सको। कातिल बारी बारी आ रहे थे, अपना अपना जुल्म बताते थे, मर्जी का अनाम लेते थे। एक मलाउन आया, नाम उसका खौली था, ये आके खड़ा हुआ। इस मलाउन ने कहा तूने क्या किया है। मेरा बादशाह मुझे ताकत दे मैं जुमला पढ़ सकूं। जब इस मलाउन ने कहा बता तूने क्या किया है, ये कुत्ता कहका मार के था मैंने ज़ैनब की चादर उतारी, मैंने अली की बेटी की चादर उतारी थी। इसने चादर उतारने का जुमला कहा, अब्बास का सर कांपना शुरू हुआ, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, सज्जाद का लहू तेज। मैंने क्या कोशिश करना ये रवायत सुन सको, इस रवायत के बाद मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। सज्जाद का लहू तेज हुआ, जब सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ, सर कांपने शुरू हुए। इस मलआउन यजीद ने, इसने दरबार का माहौल देखा, इसने कहा इस बात से इन्हें तकलीफ हुई है, मुझे पूरी बात सुना, कैसे उतारी थी, कैसे उतारी थी। मैंने सैयदों से माफी मांगी है, मैं किताब से लेकर रवायत पढ़ने लगा। ये मलाउन कहता है जब हम खियाम में गए तो मैं ज़ैनब की तरफ दौड़ा, ये कमीना कहता मैंने अपना हाथ बढ़ाया, कभी कलाई में किसी मजदूर का हाथ आ जाता, कभी किसी मजदूर का हाथ आ जाता, कभी किसी मजदूर का हाथ आ जाता। इस कमीने ने कहा मैंने अपने घोड़े से नेज़ा खींचा, मैं खेमे में गया, या अब्बास के बेटे फजल ने मेरी कमर पे आके नेज़ा मारा, क्या लगा खबरदार मेरी मौजूदगी में अली की बेटी की चादर ना उतारना, मैं गलत पढ़ूं ज़ैनब मुझे मौत दे। ये कुत्ता कहता मैं दौड़ के गया, मैं करबला से पत्थर उठा के लाया, मैंने अली की बेटी को
پتھر مارا